سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ تاریخ نے محفوظ کیا ہے۔ عید کا دن تھا، اپنی چار دیواری کے اندر تھے، جو کی خشک روٹی تھی، پانی میں ڈبو کے کھا رہے تھے۔ ہم جیسے کسی نے پوچھا، حضرت آج تو عید ہے، آج تو کوئی مکلف کھانا کھا لیتے۔ ارشاد فرمایا کہ میرے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہوتا ہے جو اللہ کی معصیت سے محفوظ ہو کے گزر جائے، جو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزر جائے، میرا ہر وہ دن عید ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ان لوگوں کی زندگی کا ایک ایک دن اللہ کی فرمانبرداری میں گزرا۔ ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ بعد والے لوگ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح آئے صحابہ تم ایمان لے آئے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ لوگ بھی ہدایت پا جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، فرمایا نبّئ عبادی، میرے بندوں کو بتا دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا اور ترس کھانے والا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان قدم قدم پہ غلطی کرتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ انسان نسیان سے بنا ہے، نسیان کہتے ہیں بھول جانا۔ انسان کی سرشت میں ہے کہ یہ بھول جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ غلطی کی دو قسمیں ہیں، ایک غلطی کرنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ ہیں انہوں نے غلطیاں کی نہیں ہیں، ان سے ہو گئی ہیں۔ شیطان نے غلطی کی تھی، جان بوجھ کے کی تھی۔ اللہ نے اس سے پوچھا، ما منعک ان میں نے تجھے حکم دیا کہ میرے ہاتھ اللہ جانتا تھا۔ پوچھا اس لیے کہ کل کو یہ مقدمہ دائر نہ کر دے ملائکہ کے سامنے، میری کسی اور مخلوق کے سامنے، کہ میرے دل میں تو کوئی اور بات تھی، رب نے خام خواہ مجھے جنت سے نکال دیا تھا۔ تو رب نے پوچھا تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کہتا ہے انا خیر منہ، اپنے اندر کا خوب ظاہر کیا، اس نے تکبر کیا کہ میں اس سے اچھا ہوں۔ اور اس کے مقابلے میں سیدنا آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان اور شرف انسانیت کہ اللہ کے پہلے پیغمبر دنیا میں، ان سے بھی غلطی ہوئی۔ رب نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد جنت میں بھیجا اور فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے جب چاہو جتنا چاہو کھا سکتے ہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس ایک درخت کے نزدیک نہیں جانا۔ اب جنت میں چلے گئے، موج میلہ کر رہے ہیں۔ کچھ دن گزرے، ابلیس آ گیا، وہی ابلیس جس کے بارے میں رب نے کہہ دیا تھا ان ھذا عدو لک ولزوجک، آدم دیکھ یہ تیرا بھی دشمن ہے، تیری بیوی کا بھی دشمن ہے، یعنی مرد کا بھی دشمن ہے، عورت کا بھی دشمن ہے۔ فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے نکلوا دے، پھر تمہارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ آدم علیہ السلام جنت میں بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑا بزرگ بن کے جبہ پہن کے آ گیا کہ کہتا ہے
ما نہاکما ربکما عن ھذہ الشجرہ، آدم جانتا ہے تو تیرے رب نے اس درخت سے تجھے کیوں منع کیا تھا؟ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، پھل کھاؤ گے فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہو گے۔ یہ ازلی دھوکہ ہے شیطان کا، اور آج تک قائم ہے دنیا میں۔ آج بھی جب لوگ برتری کا اظہار کرتے ہیں تو نوری کہتے ہیں، نور کو بشر پہ ترجیح دیتے ہیں۔ یہی چیز ابلیس نے پہلا نقطہ ڈالا کہ اگر تم اس کا پھل کھاؤ گے انسانیت کے لبادے سے نکل کے فرشتے بن جاؤ گے، نوری بن جاؤ گے۔ اور بعض نے انسان کے ظاہری محاسن دیکھے، خوبصورتی دیکھی، تو انہوں نے بھی انسان کو فرشتہ قرار دیا۔ یوسف علیہ السلام تھے نا، جب زنان مصر کے سامنے آئے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ فلما رأینہ اکبرنہ، جب انہوں نے یوسف کو دیکھا تو حیران پریشان رہ گئیں۔ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور کہنے لگیں اوہو یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی نرم و نازک فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ تو پہلا دھوکہ شیطان نے دیا کہ اگر یہ پھل کھاؤ گے تو نوری بن جاؤ گے، فرشتے بن جاؤ گے، اڑتے پھرو گے۔ او تکونا من الخالدین، اگر فرشتے نہ بن سکے، انسان ہی رہے تو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور دنیا میں آج بھی آب حیات کے نام کا ایک چشمہ مشہور ہے کہ جی ایک چشمہ ہے کہ پانی پی لے تو اس پہ موت نہیں آئے گی، حالانکہ یہ ایک خیالی بات ہے۔ تو جب شیطان نے یہ دھوکہ دیا فَتَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، بڑا جال بچھایا اس نے دھوکے کا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں اٹھا کے کہنے لگا اللہ کی قسم میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ آدم دھوکے میں آ گیا، پھل کھا لیا۔ جب پھل کھایا تو آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ فلما ذاق الشجر بدت لہما سوآتہما، قرآن کہتا ہے ان کا لباس اتر گیا، ننگے ہو گئے۔ یہ قرآن نے نقطہ بتا دیا کہ جو بھی اس خبیث کے پیچھے لگتا ہے وہ ننگا ہو جاتا ہے دنیا میں۔ آپ دیکھیں چور کی کیا عزت ہے دنیا میں، جو بندہ گناہ کرتا ہے چھپ کے کیوں کرتا ہے؟ کہ اگر دنیا والوں کو پتہ لگ گیا تو میری حیثیت ہی ختم ہو جائے گی، میری کوئی عزت ہی باقی نہیں رہے گی۔ اب یہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ آدم نے پھل تو کھا لیا تھا، وَنَسِیَ آدم، آدم بھول گئے تھے۔ جب وہ بھول گئے ادھر سے رب نے آواز دی آدم کیا ہوا؟ أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ آدم فوراً سجدے میں گر گئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہم پہ ترس نہ کھایا، تو نے ہمیں معاف نہ کیا، تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم یقیناً گھاٹا پا جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ ان پہ جھونکا ہے۔ یہ جھونکا آنا ایسے ہی ہے جیسے ہمارا بچہ بھول جائے، غلطی کرے، پھر اس کو ہم کچھ کہیں آ کے لپٹ جاتا ہے تو باپ جھک کے اس کو پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ جھکاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ بھول جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھول ہو جائے فوراً اللہ کے سامنے آ جائے بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کا واقعہ بیان کیا، فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، میرے بندے داؤد کا ذکر کرو ان کے سامنے۔ اِنَّهُ أَوَّابٌ، بڑا جھکنے والا بندہ تھا،
بڑا مٹا ہوا بندہ تھا، بڑا عاجزی انکساری والا بندہ تھا۔ وہ صاحب شریعت پیغمبر تھے، وقت کے بادشاہ تھے، زبور کتاب ان کو ملی تھی۔ انہوں نے ایک مخالف بادشاہ کو قتل کیا تھا، جو جالوت نام کے بادشاہ کو قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرفرازی عطا فرمائی۔ گھر میں بیٹھے زبور کا مطالعہ کر رہے تھے، دروازے بند تھے۔ اچانک کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا تمہارے پاس جھگڑا کرنے والوں کا واقعہ پہنچا ہے؟ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب وہ دیواریں پھلانگ کے اندر داخل ہو گئے۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ داؤد، جب وہ داؤد علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے، فَفَزِعَ مِنْهُمْ، دیکھ کے گھبرا گئے کہ شاہ ہو ہمارے درمیان منصفانہ فیصلہ کرو، وَلَا تُشْتِتْ، بادشاہ ہو اس لیے ہماری گزارش ہے سختی نہ کرنا۔ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، پیغمبر بھی ہو تو ہماری رہنمائی کرنا۔ کہنے لگے کیا بات ہے؟ تو ایک بولا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کی 99 بھیڑیں ہیں، میری ایک ہے۔ فقال اکفلنیھا، کہتا ہے وہ مجھے دے دو، میری سینچری بن جائے گی۔ آج بھی سینچری کا تصور ہے نا، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں سینچری بنا کے۔ وعزنی فی الخطاب، اور بات کرنے میں مجھ پہ غالب آ جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں تجھے 10 بھی دے دوں تیری سینچری نہیں بنے گی، تو ایک مجھے دے دی میری سینچری بن جائے گی، تجھے کیا تکلیف ہے، تو اور ایک لے لینا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سنا تو کہنے لگے یہ غلط کہتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ اصل بات یہ ہے کہ جہاں لوگ مل کے رہتے ہیں تو وہاں پہ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن تم لوگ تو چہرے بشرے سے بڑے نیک لوگ معلوم ہوتے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سن کر وہ بندے کہتے ہیں اچھا آپ کا شکریہ حضرت، ہم چلتے ہیں۔ وہ واپس چل گئے۔ قرآن کہتا ہے جب انہوں نے پشت کی تو سیدنا داؤد علیہ السلام کو وَظَنَّ دَاؤُدَ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، داؤد علیہ السلام کو یہ گمان گزرا، انہوں نے سمجھ گئے یہ بات کو کہ یہ تو میری آزمائش ہوئی ہے۔ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، میرے سامنے استغفار پڑھنے لگے، توبہ کرنے لگے، گڑ گڑاتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ ہوا یہ تھا داؤد علیہ السلام کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ملک کے دورے کے دوران کہیں کوئی چیز دیکھی، اس وقت تلاوت کے دوران ان کے ذہن میں آیا کہ اگر وہ بھی چیز مجھے مل جاتی تو کیا ہی اچھا ہوتا، وہ بھی میرے محل میں ہوتی۔ تو یہ بات عرش والے نے جانتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کے دل میں آنے والے خیالات کو بھی ہم خوب جانتے ہیں، اس لیے اس نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ تمام رکاوٹیں توڑتے ہوئے جاؤ، اس سے پہلے کہ داؤد علیہ السلام کے دل کے خیالات الفاظ کا لبادہ اوڑھ کے زبان پہ آ جائیں، یہ میرے پیغمبر کی شان کے منافی ہوگی بات، اس لیے تمام رکاوٹیں توڑ کے جاؤ اور اس کے سامنے یہ مقدمہ پیش کرو، اور میں جانتا ہوں میں نے اسے حکمت عطا کی ہے، وہ بات کو سمجھ جائیں گی۔ چنانچہ ان فرشتوں نے اسی لیے دروازے کا راستہ اختیار نہیں کیا، دیواریں پھلانگ کے آئے، اور جب سوالات کیے داؤد علیہ السلام سمجھ گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ فرمایا فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، جو میرے در پہ آئے پھر کیسے خالی جائے گا، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ وَإِنَّهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنُ مَآبٍ، داؤد ہمارے سامنے بڑا برگزیدہ اونچے مقام والا تھا۔ اور انہی کے بیٹے سلیمان کا پیغمبر کا بھی ذکر آ گیا۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، سلیمان علیہ السلام کی بہت ساری بیویاں تھیں،
کہنے لگے اللہ مجھے اولاد دے گا، میں ان لڑکوں کو لے کے فوج بناؤں گا، دشمن کے خلاف جہاد کروں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، ایک بچہ پیدا ہوا وہ بھی وقت سے پہلے، نرس مردہ حالت میں اٹھا کے لے آیا کے سامنے رکھ دیا کہ یہ پیدا ہوا ہے، تو اسی کا ذکر قرآن نے کیا، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کی آزمائش کی، وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اس کی کرسی پہ ایک لاش لا کے رکھ دی، ثُمَّ أَنَابَ، پھر سلیمان کو خیال آیا، پھر ہمارے سامنے جھک گیا، توبہ استغفار کیا اور کہنے لگے یا اللہ مجھے ایسی بادشاہی دے کہ ایسی میرے بعد کسی کو نہ ملے، تو اللہ نے اس بادشاہی کا بھی ذکر کر دیا ساتھ، یہ بتانے کے لیے کہ میں نے صرف اسے معاف نہیں کیا تھا بلکہ اس کی آرزو بھی پوری کر دی تھی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے در کے اوپر جو آتا ہے کبھی خالی ہاتھ لوٹ کے نہیں جاتا۔ حدیث نبوی ہے، فرمایا مغرب کی سائیڈ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ قائم کر رکھا ہے، مغرب کی سائیڈ پہ ایک دروازہ ہے جس کی چوڑائی 40 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں اپنے حساب سے کہ اس زمانے کے حساب سے اگر دیکھیں تو ایک بندہ گھڑ سوار دن کو سفر کے دوران زیادہ سے زیادہ 50 میل کا سفر طے کرتا تھا اوسطاً۔ ایک دن کا 50 میل 365 دن ایک سال میں ہوتے، آپ ذرا دے کے دیکھ لیں، اور پھر 40 سال، کتنا بڑا دروازہ ہے۔ فرمایا جو اس سے گزر کے آئے گا میرے پاس وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ وہ کون سا دروازہ ہے؟ وہ توبہ کا دروازہ ہے۔ اور مغرب کا ذکر کیوں آیا؟ مشرق کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ ہم لوگوں میں ایک بات مشہور ہے، جیسے ہم سفید ریش بیٹھے ہیں کہ فلاں کی قبر میں ٹانگے ہیں کہ مرنے کے قریب ہے، اس کا سورج تو غروب ہونے والا ہے، تو غروب مغرب میں ہی ہوتا ہے سورج۔ اصل بات یہ ہے کہ صرف سفید ریش کی قبر میں ٹانگیں نہیں ہوتی، پیدا ہوتے ہی بندے کی قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں۔ جو پیدا ہوتا ہے مرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، اور توبہ کو مؤخر کرے کوئی کہ کل کر لوں گا توبہ۔ کل کسی نے دیکھی ہے؟ اچانک وہ آئے گا پروانہ لے کر، اس لیے ہر وقت تیار ہونا چاہیے۔ یہاں لوگ زیادہ تر ملازم پیشہ بھی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب کسی افسر کا دورہ آ جائے تو کہتے ہیں افسر سرپرائز وزٹ کرے گا، اچانک دورہ کرے گا، چھاپا مارے گا، تو سارے لوگ وقت پہ دفتر آتے ہیں، بڑے محتاط ہو کے بیٹھتے ہیں، اپنا کام سنوار کے رکھتے ہیں۔ تو بھائی اللہ کا بھیجا ہوا وہ افسر جو ہے وہ بھی ہمارے اوپر چھاپا مار ٹیم کے ساتھ آئے گا، وہ بتا کے نہیں آئے گا، اس نے اچانک آنا ہے۔ تو اللہ نے یہ نقطہ رکھا کہ ہر وقت میرے لیے اس پاس آنے کے لیے تیار رہو، وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ فرمایا اولم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ، کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات وصول کرتا ہے۔ صدقہ ہم دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ دیتے ہیں، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو خود دینے والا ہے۔ جب یہ صدقات اور خیرات دینے کا ذکر آیا تو یہودیوں نے اس وقت اعتراض کیا تھا، کہتے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہ مسلمانوں کا پیغمبر کہتا ہے اللہ کی راہ میں دو، تو اللہ غریب ہے اور ہم غنی ہیں، اللہ مانگتا ہے ہم دینے والے ہیں۔ ایک یہودی سردار نے یہ کہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو تھپڑ مارا تھا، وہ نبی علیہ السلام کے پاس مقدمہ لے کے آئے. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تو گواہ لے کے آ. ہمارے ہاں جو مقدمہ کرتا ہے گواہ لے کے آتا ہے. وہ جانتے تھے کہ اگر میں نے اسے کہا کہ کوئی گواہ لے کے آ، اپنے جیسے سینکڑوں جھوٹے اکٹھے کر کے لے آئے گا. فرمایا ابو بکر کیا تو نے تھپڑ مارا ہے؟ جی مارا ہے. کیوں مارا ہے؟ اس نے یہ بات کی تھی. وہ کہتا ہے میں تو رب پہ ایمان رکھتا ہوں، آئے محمد تیرا ساتھی جھوٹ بولتا ہے، سچا ہے تو گواہ لائے. فرمایا ابو بکر گواہ لا. کہنے لگے آئے اللہ کے پیارے پیغمبر، اس وقت ایک میں تھا ایک یہ تھا، میرے پاس گواہ کوئی نہیں ہے. فرمایا پھر تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جا. اس چیز کا نام انصاف ہے کہ کوئی دریغ نہیں کیا کہ ابو بکر صدیق کی قربانیاں ایک اکیلے کی ایک طرف، پوری امت کی قربانیاں ایک طرف، لیکن جب مقدمے کی بات آئی، انصاف کے پیمانے کی بات آئی، وہاں کوئی روح رعایت نہیں کی. پاک پیغمبر نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے، وہ یہودی بھی اٹھا. اس سے پہلے کہ اس کا ناپاک ہاتھ ابو بکر صدیق کے پاکیزہ چہرے کو ٹچ کرتا، آسمان سے وحی آ گئی. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر واغنیاء. آئے میرے حبیب، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اس خبیث نے یہ بات میری شان میں کی ہے. سنکتب ما قالوا، ہم نے لکھ لی ہے اس کی بات اپنے پاس ریکارڈ میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس سے نجات ملی، چھٹکارا ملا. میرے بھائیوں، بات ہو رہی تھی صدقات کی. صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے لیے نجات کا باعث ہے. عید کا دن تھا نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کے مجمع کے پاس سے گزرے. فرمایا تصدقنا فإنی أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. عورتوں صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے دوزخ میں تمہاری اکثریت دیکھی. ایک جگہ میں نے یہ بیان کیا تو ایک صاحب اٹھے، کہنے لگے کہ جی جنت میں عورتیں کم ہوں گی، یہ تو دوز کی عورتیں بازی لے گئیں. میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی، مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ ہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے، عارف صاحب تشریف فرما ہیں، کوئی بندہ بین بیایا جنت میں نہیں جائے گا. اس کے علاوہ جو دنیا میں شادی شدہ ہیں ان کی بیویاں ان کے ساتھ ہوں گی، اور بعض کی تو ایک سے زیادہ بھی ہوں گی، تو تعداد بڑھ گئی نا. اور وہ جو قرآن مجید نے کہا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم حوروں کے ساتھ بھی ان کا نکاح کریں گے، وہ بھی تو عورتیں ہوں گی. إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ. فرمایا وہ عورتیں ہوں گی، ہم ایک دم ان کو پیدا کر کھڑا کریں گے، اور اصحاب یمین کے لیے ان کے لیے ہوں گی جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا. فرمایا تصدقوا ولو بشق تمرۃ، لوگو صدقہ کیا کرو چاہے آدھا کھجور کا دانہ ہی کیوں نہ ہو. فرمایا جب پل صراط سے لوگ گزر رہے ہوں گے تو اس وقت اس سے چنگاریاں نکل رہی ہوں گی. اللہ نے منظر کھینچا ہے ان کا، ایک تصویر کھینچ کے بتائی ہے قرآن میں، کانہو جمالۃ صفر، ایسے چنگاریاں اٹھیں گی جیسے بڑے بڑے پیلے اونٹ ہوں. آپ آگ جلاتے ہیں، تندور جلاتے ہیں، بہت زیادہ آگ بھڑک رہی ہو، اس سے چنگاری نکلتے کتنی بڑی ہوتی، لیکن دوزخ کی چنگاری اونٹ کے برابر ہوگی. تو وہ اچک اچک کے جہنم کی طرف لے جائے گی بندوں کو. لیکن اگر کوئی دنیا میں گناہگار بھی ہوگا لیکن اس نے صدقہ کیا ہوا ایک کھجور کا دانہ یا آدھا، فرمایا وہ اس کے آگے آ جائے گا اور چنگاری سے آڑ بن جائے گا، اس کا ڈھال بن جائے گا، چنگاری اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی. جب انسان مرنے لگتا ہے نا تو انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے.
فرمایا وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، لوگو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی پہ موت کا وقت آ جائے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، تو وہ اس وقت کہے گا یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں صدقہ خیرات کروں گا اور نیک انسان بن جاؤں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، وقت آ جانے کے بعد تو پھر کسی کو مہلت ملتی ہی نہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ صدقہ اتنی اہمیت کہ صحابہ کرام کچھ لوگ آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور آ کے کہنے لگے اے اللہ کے پیارے پیغمبر، ذہب اہل الدثور من الوجور، پیسے والے سیٹھ لوگ تو ہم سے آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہنے لگے یصلون کما نصلی، ہماری طرح وہ نماز پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، ہماری طرح وہ روزہ رکھتے ہیں، ویتصدقون، اور وہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، یہاں وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک حل بتاتا ہوں۔ فرمایا نماز پڑھتے ہو نا، اس کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، یہ کہو گے تو تمہیں ان کے برابر اجر ملے گا جو مال خرچ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ شروع کر دیا، دوسروں نے دیکھا یہ کیا کرتی ہیں، بعد میں بیٹھ کے پوچھا تو صحابہ نے بتا دیا کہ ہم تو یہ عمل کرتے ہیں، وہ بھی بیٹھ گئے۔ پھر وہ لوگ آئے نبی علیہ السلام کے پاس، جی معاملہ تو پھر برابر ہو گیا۔ اب انہوں نے وہ کام بھی شروع کر دیا، لیکن مال خرچ کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، میرے صحابہ یہ اللہ کا فضل ہے جس پہ کر دے۔ تو صدقہ خیرات یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کی جائے۔ عید الفطر کے لیے رمضان میں بھی صدقۃ الفطر ہوتا ہے، یہ اس لیے کہ روزے میں کوئی کمی بیشی رہ جائے، کہیں ہم نے کوئی روزے کو زخمی کر دیا ہو، کسی کا گلا ہو گیا، غلطی سے بھول چوک ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کر دیتا ہے۔ یہ صدقۃ الفطر بھی اسی لیے ہے کہ یہ گناہوں کی تلافی ہوتی ہے۔ فرمایا جو صدقہ ہے، صدقہ کرنے سے بلائیں ٹل جاتی، لیکن طرفہ تماشا یہ ہے کہ ہم صدقہ تب کرتے ہیں جب مصیبت سر پہ آ پڑتی ہے۔ جب سر پہ آ پڑتی ہے تو پھر اپنا کام دکھا دیتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی تکلیفوں سے محفوظ رہے تو آپ خوشحالی کے وقت، تندرستی کے وقت صدقہ خیرات کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، تسبیح و تحمید کریں، اس کے سامنے استغفار کریں، تاکہ آپ کی دنیا بھی بہتر ہو، آخرت بھی بہتر ہو۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جی میرے بھائیوں، عارف صاحب کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم اور دے دیں۔ بات صدقہ خیرات کی ہو رہی تھی، اب صدقہ خیرات ہم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے صدقہ خیرات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں دیں جو آپ پسند کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی راہ میں ایسی چیز مت دو اگر تمہیں دی جائے ان تغمزوا فی، کہ تم برا محسوس کرو اس کو لیتے ہوئے۔ ہم کیا کرتے ہیں، گھر میں کپڑے پڑے ہیں پرانے ہو گئے، یہ فقیر کو دے دو، یہ چیز ایسے پڑی ہوئی ہے یہ میرے کام کی نہیں ہے فلاں کو دے دو، کام تو اس کا ہو جائے گا، وہ دعا بھی دے گا آپ کو، مزہ تو تب ہے۔ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کو تب پہنچ سکو گے جب وہ اللہ کی راہ میں دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو۔ صدقہ خیرات دیا، قیامت کا دن ہوگا، فرمایا قیامت والے دن انسان اللہ کے دربار میں کھڑا ہو، جیسے آج کل ہم روزے رکھتے ہیں نا،
دن کو روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، اللہ کا دربار ہوگا، میدان محشر میں انسان کھڑا ہوگا، اور وہ وقت ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے پیارے رسول، قیامت والے دن آپ ہمیں یاد کریں گے؟ وہ پیغمبر کہ جو وہاں پہ امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، فرمایا عائشہ دو مقامات ایسے ہوں گے، لا یذکر احد احدا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، عند المیزان و عند الصراط، فرمایا ایک پل صراط سے گزرتے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں آئے گا، اور ایک میزان کے پاس کھڑے ہوتے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں آئے گا۔ جہاں یہ حال پیغمبروں کا ہو، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا یا عیسی ابن مریم، اللہ تعالیٰ کو کیا رکاوٹ ہے کسی سے؟ جب اللہ تعالیٰ کہے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کے جسم سے پسینے کی جگہ خون کے قطرے نکل آئیں گے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ پھر اس وقت جب انسان کھڑا ہوگا، انسان پسینے میں شرابور ہوگا، حساب کتاب ہو رہا ہے، فرمایا اچانک ایک نمودار ہوگی شخصیت، ایک اچانک آنے والا آئے گا، آ کے اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ میں اس بندے کو نہیں چھوڑوں گا، تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو ہے کون، ذرا اپنا تعارف تو کرا۔ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تو جانتا ہے نا کہ وہ کون ہوگا، وہ اس کے اس ساتھی کو بتانا مقصود ہے کہ اسے پتہ چل جائے کہ یہ شخصیت کون ہے۔ تو وہ کہے گا یا اللہ میں روزہ ہوں، میں رمضان ہوں، جب میں اس کے پاس آیا تھا مہمان بن کر اس نے میری بڑی عزت افزائی کی، سارا دن میرا احترام کرتا تھا، تیرے حکم کے مطابق تیری حلال کردہ چیزوں سے بھی اس نے اپنے آپ کو روک رکھا تھا، آج میں بھی اس کو نہیں چھوڑوں گا، تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ جنت میں اس کو پہنچا نہیں لوں۔ ابھی یہ بات گفتگو جاری ہوگی کہ بائیں طرف سے ایک اور آنے والا آ جائے، وہ کہے گا یا اللہ میں بھی نہیں چھوڑوں گا اس کو، میں بھی جنت میں پہنچا کے چھوڑوں گا اس کو۔ بھائی تو کون ہے؟ کہے گا یا اللہ میں قرآن ہوں، اگر دن کو اس نے اس کا احترام کیا تھا تو رات کو میرا اہتمام کیا تھا، مجھے سنتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، میری تلاوت سنتا تھا، جب میری تلاوت ہو رہی ہوتی تھی یہ خاموشی سے میرا احترام کر کے سنتا تھا، محظوظ ہوتا تھا، اپنا بستر چھوڑ کے آ جاتا تھا، کھڑا رہتا تھا، تکلیف محسوس کرتا تھا، باوجود نکاحت کے یہ ٹائم نکالتا تھا، یا اللہ آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا یہ دونوں سفارش کریں گے، القرآن والصیام والقرآن یشفعان، فرمائے یہ دونوں سفارش کریں گے اور دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ تو وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کی سفارش کے لیے عبادات ہی آ جائیں، شکلیں اختیار کر کے اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو شکل دینے والا ہے، تو وہ اس کو جنت میں پہنچا کے آئیں گے۔ پھر روزہ دار وہ شخص ہے کہ جب انسان جائیں گے جنت کی طرف تو جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے سے مختلف لوگ جائیں گے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، تقوی والے لوگ ان کے گروہ بنا کے جنت کی طرف چلائے جائیں گے۔ تو روزہ بھی اسی لیے فرض ہوا تھا لعلکم تتقون، فرمایا روزہ اس لیے ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تو تقوی والے لوگ بھی آئیں گے، روزہ رکھتے ہوئے آئیں گے، تو روزے داروں کے لیے اسپیشل ایک گیٹ بنایا جائے گا، فرمایا اس کا نام ہوگا باب الریان، تو وہاں سے ان کو آواز دی جائے گی کہ روزہ داروں جو روزے کا خاص اہتمام کرتے تھے یہ حصہ بقدر چصا ہوگا،
لِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، انسان کے اعمال کے مطابق اس کے درجے ہوں گے۔ میں نے بھی روزہ رکھا، عارف صاحب نے بھی روزہ رکھا، میں کبھی کسی کا گلہ بھی کر جاتا ہوں، کسی کا شکوہ بھی کر جاتا ہوں، لیکن عارف صاحب محتاط رہے تو وہ یقیناً میرے سے آگے ہوں گے، میں پیچھے آ جاؤں گا۔ تو اس لیے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء، بلکہ سورہ آل عمران میں فرمایا عرضھا، فرمایا جنت عرضھا السماوات والارض، اس جنت کی طرف آؤ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ آپ نے شکلیں دیکھی ہوں گی مختلف، جیسے یہ ٹیبل ہے، اگر اس کی چاروں کونے برابر ہوں تو اس کو کہتے ہیں مربع شکل، اور اس کی ایک سائیڈ کو کہتے ہیں ضلع، اس کے چاروں اضلاع برابر ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مربع۔ ایک ہوتا ہے مستطیل، جس کی ایک سائیڈ چھوٹی ہوتی ہے دوسری لمبی ہوتی ہے۔ آپ نے کپڑے کا تھان دیکھا ہوگا، آپ بغاز کے پاس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس کا عرض کتنا ہے، کہتا ہے اس کا 1 میٹر عرض ہے۔ اب عرض تو اس کا 1 میٹر ہوتا ہے، لمبائی کتنی ہوتی ہے؟ 40 گز ہوتی ہے، 40 میٹر ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے۔ تو مستطیل میں عرض چھوٹا ہوتا ہے اور طول کی لمبائی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کو طول کہتے ہی اسی لیے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جنت بھی مستطیل شکل کی ہے، کہ رب کہتا ہے عرضھا السماوات والارض، ایسی جنت کی طرف آؤ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، تو لمبائی کتنی ہوگی اس کی؟ اسی لیے حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ سب سے جو آخری بندہ جنت میں جائے گا، جب وہ پہنچے گا جنت کے پاس تو اس وقت وہ دیکھے گا، کہے گا یا اللہ اس میں تو پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے کتنی جگہ چاہیے؟ کہے گا یا اللہ اس میں جگہ ہی نہیں ہے، میں کیا کہوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا کی زمین دیکھی تھی، اگر دنیا والی زمین جیسی 10 زمینوں کے برابر تجھے میں جگہ دے دوں تو تو خوش ہو جائے گا؟ یہ سب سے آخری جنتی ہے۔ تو آپ دیکھیے وہاں ابو بکر صدیق جیسے جنتی کا کیا مقام ہوگا، ان کو کتنا بڑا رقبہ ملے گا۔ ہم ایک ایک بالشت کے اوپر جھگڑا کرتے ہیں، وہاں فرمایا کہ وہ کہے گا یا اللہ تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے تیرا رب کسی سے مذاق نہیں کرتا، جا میں تجھے 10 زمینوں کے برابر جنت عطا کرتا ہوں۔ اور پھر وہ جنتی جب جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے نخرے اٹھائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بس چلے گئے تو قصہ ختم ہو گیا۔ ایک صحابی کہنے لگے آئے اللہ کے پیغمبر کیا وہاں پہ مجھے گھوڑا ملے گا؟ شوقین تھا اس گھوڑوں کا، استبل منایا ہوا تھا، جنت میں مجھے گھوڑا ملے گا؟ فرمایا ہاں تجھے گھوڑا ملے گا، یاقوت کا بنا ہوا ہوگا، لال رنگ کا ہوگا، اس کے 2 پر ہوں گے، وہ اڑے گا، تو اس پہ بیٹھ کے جنت کی سیر کرے گا۔ آج ہمارے لیے حیرت کی بات نظر آتی ہے کہ گھوڑا بھی کبھی اڑا؟ بھائی میں پوچھتا ہوں مچھلی کبھی اڑتی ہے؟ لیکن آپ جہاز دیکھتے ہیں اس کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ مچھلی جیسی ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ ایلومینیم کا بنا ہوتا ہے، گوشت کا تو نہیں بنا ہوتا۔ وہ گھوڑا یاقوت کا بنا ہوا ہوگا، رب جیسے چاہے بنا دے۔ ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے پیارے پیغمبر جنت میں انگور ملے گا؟ فرمایا بالکل ملے گا۔ کہنے لگا کتنا بڑا ہوگا؟ کہ تو نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں، کبھی بکری مر جائے اس کی کھال اتارتے ہو، اس کی مشق بناتے ہو کہ نہیں؟ کہنے لگے جی بالکل بناتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ انگور اس مشق کے برابر ہوگا۔
آپ اندازہ لگائیں کہ جنتی لوگ، ایک بندہ آئے گا، حدیث میں آتا ہے وہ کہے گا یا اللہ میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے کیا ضرورت ہے تکلفات کرنے کی؟ کہ یا اللہ تو نے جو کہا تھا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے ہر چیز وہ وہاں موجود ہوگی جو تم چاہو گے، یا اللہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جگہ ہموار کرے گا، زمین بنوائے گا، وہ جائے گا، کاشتکاری کرے گا، بادہ لائے گا، برسے گا، فصل تیار ہوگی، کاٹ کے سائیڈ پہ جائے گا، فرمایا اور یہ سارا کام آنکھ جھپکنے کی دیر میں ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اسی طرح اپنی جنت الفردوس میں بھی اکٹھا کرے جیسے اس نے یہاں اپنے گھر میں اکٹھا کیا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔